اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا نشست کا موضوع اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے جڑ سکتے ہیں، یعنی اللہ سے کیسے ایسے جڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اللہ سے جڑا ہوا نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جڑنے کے لیے بھجوایا ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، یعنی اپنے پاس اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو ایک بات بنیادی طور پہ یہ کہ اللہ سے جڑنے کے لیے ہم آئے، دور ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ہم جو عام طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی جو بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ جو خواہشات کو ترک کر کے زندگی گزارے گا اللہ کی مرضی سے، تو وہ اللہ کے نزدیک آتا جائے گا۔ یہ یعنی جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لیں، اس کو مطیع کر لیں، اپنا اس کو مسلمان کر لیں، اس پر قابو پا لیں۔ تو آپ جتنا بھی آپ کوشش کریں گے تو آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک مختصر میں نے آپ کو بات بتائی۔ جڑنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ آسان بات ہے، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جو دنیا کو مقصد حیات بنا کے جی رہا ہے، یہ اب اللہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس پہ آپ جتنی بھی آپ بحث کریں میں کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ سارے تصورات ختم کر دیں۔ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو جنت تو اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے۔ آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں۔ عام طور پہ تو یہی ہے کہ ہم خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کا حال برا ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، میں نہیں، بس قرآن کی بات ہے، میں تو قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک بات، دوسری میں جڑنے کی بات کروں، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ انسان اللہ سے جڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ پیغمبر بھجوائے ہیں، کتابیں بھجوائی ہیں، اپنا طریقہ بتایا ہے، دین اخلاق بتائے ہیں کہ بھئی یہ اخلاق اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اخلاق کا ایک بیان ہے اس میں کہ بھئی کس طریقہ اس کا جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ رسول نے ہمیں بتایا کہ قرآن پر عمل اپنی مرضی سے نہیں، اس طریقے سے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ سے جڑیں گے کیسے؟ دیکھیں، یہ سوال تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے، لیکن جواب اس کا سادہ ہے۔ آپ نے جڑنا ہے انسان سے۔ انسان سے، آپ کسی انسان کامل سے آپ جڑ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے آپ جڑ گئے۔ براہ راست جڑ آپ سک ہی نہیں سکتے۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان براہ راست ڈائریکٹ نہیں جڑ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا اور پھر اس میں انبیاء کرام بھجوائے، اور انبیاء کرام جو ہے ان انسان کو اللہ کہا کہ ان سے جڑو، ان سے جڑ جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کے ہاتھ میں بیعت کر لو، رسول کے ہاتھ میں جو بیعت کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے بیعت۔ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
انسان سے آپ نے جڑنا ہے، جہاں بھی ہو، آپ جہاں بھی ہیں، جس وقت بھی ہیں، آپ نے انسان کو تلاش کرنا ہے، انسان کامل کو، اس سے جڑنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اس کی ماننا ہے۔ انسان کامل کو تلاش کریں، اس کے سامنے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، انسان کے سامنے سر جھکاؤ پہلے۔ انسان کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آپ نے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو انسان کی مانتے ہی نہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، بس تمہارا کھاتا خراب ہے۔ انسان، ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ انسان ہے، کتاب اور انسان۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، انسان کامل۔ اب انسان کامل اپنے اپنے دور میں تو انبیاء کرام تھے، اس کے بعد جو ہیں پھر انبیاء خلفاء ہیں، خلیفہ راشد ہم کہتے ہیں نا، ہدایت یافتہ۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ۔ جو رسول کا خلیفہ ہے، جو رسول کا نائب ہے، اس کے سامنے پھر آپ نے، یہ تو حضور کا حکم ہے کہ تم پہ میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ تم پر لازم ہے۔ ہم تو ذرا ڈفرینس کرتے ہیں نا کہ نہیں وہ رسول کا طریقہ ہے، یہ تو یہ نہیں، یہ طریقہ اسی کا طریقہ ہے۔ تو یہ بہرحال اس میں بڑا مضمون ہے حکمت کا، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو انسان سے ملنا ہوگا۔ وہ ایک شعر ہے استاد ذوق کا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ آج کل وہ یعنی بعض لوگ ہیں وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، خضر علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، اکثر لوگ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں ملاقات ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں راستہ بھی بتاتے ہیں نا، خضر علیہ السلام راستہ بھی بتاتے ہیں بھٹکوں کو۔ بات تو صحیح ہے جو خضر ہے وہ تو راستہ بتانے والا ہے۔ تو بہرحال شاعر کہتا ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کوئی ہمدم دیرینہ تمہیں مل جائے تو یہ عیسیٰ اور خضر کی ملاقات سے بہتر ہے۔ تو بہرحال خضر کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، وہ خضر نہیں، میں ہر وہ انسان جو رسول کا، اللہ کا خلیفہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے نا، اس میں تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس میں یعنی استعداد ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کو آپ ڈھونڈ لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس سے جڑ جائیں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان تلاش بھی ہو جاتی ہے، بیعت بھی ہو جاتی ہے، لیکن کہتا ہے نہیں میں تو بس اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ بہت سے ایسے، پھر تو آپ اس کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، اس کی مان نہیں رہے، اس کا طریقہ نہیں لے رہے، تو پھر گزارے، پھر بیعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیعت تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ دیں اور اپنا مال و جان اور اختیار اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو انسان کی ضرورت اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار اس کے حوالے کریں، اور وہ انسان ایسا ہو کہ آپ اس کے ہاتھ میں ایسے ہوں جیسے کہ غاسل کے ہاتھ میں مردہ۔ بس وہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے جڑنا، اللہ سے جڑیں کیسے؟ انسان سے جڑیں آپ۔ اللہ تو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، آپ میری اور آپ کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسان سے جڑ جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اس سے بیعت کر لیں۔ بیعت، اپنا آپ فروخت کر دیں اللہ کے ہاتھ پہ، لیکن حوالے آپ نے کرنا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک خان کی ایک زمین ہے مثال کے طور پہ،
یہ نوابوں کی زمینیں ہیں نا، اب اس کے ناظر ہوتے ہیں، ناظر ہوتے ہیں. اب وہ خان تو نہ آپ سے سودا کرتا ہے نہ ڈیل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ناظر ہے بھائی، اس سے تم بات چیت کر لو. اگر آپ ڈائریکٹ مل بھی جائیں کبھی کہ بھئی خان، وہ کہتا ہے ناظر سے ملو، میں نہیں ہوں، تو وہ ناظر ہی ہے بس، اس کو آپ نے پیسے دے دیے، وہ خان کو پہنچ گئے. اور بس یہ سارے، یعنی یہاں بھی سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا میں سارے کام ناظر کے ذریعے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ وزیر اعظم نے ایک حکم دیا، تو یہاں آپ اس کے حکم کی تعمیل آپ کا یہاں مقامی کمشنر کرائے گا، انتظامی جو معاملات ہیں، تو وہ حکم اس کا ہوگا، لیکن تعمیل آپ کریں گے اور یہاں آپ اس کی پابندی آپ سے یہاں کا مقامی جو اس کا کارندہ ہے وہ کرائے گا. تو بہرحال مزید بات کرتے ہیں اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل